اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ جو اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے. اشمئزت گھٹ ہو جاتے ہیں، گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، تنگی کا شکار ہوتے ہیں. قلوب قلب کی جمع کن کے دل؟ الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ، جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں، آخرت کے قائم ہونے کا کوئی ان کو نہ علم ہے نہ ایمان ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی جئیں گے، موت آ جائے گی چلے جائیں گے، ختم، نہ کوئی حساب نہ کتاب نہ قیامت، کچھ نہیں. قیامت کا انکار کرتے تھے. بھلا ان مردہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور جسم مٹی کا ڈھیر بن جائے، اسے دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ تعالی نے اس پر بے تحاشا دلائل پیش کیے. مگر یہ لوگ مشرکین، ان کا وتیرہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں. کن کے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے علاوہ ہیں، معبودان باطلہ، اذا ہم یستبشرون، تب وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر پر ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، غیر اللہ کے ذکر پر یہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ مشرکین کا وتیرہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ایک اللہ کا نام لے لو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، ماتھے پر بل آ جاتے ہیں. غیر اللہ کا نام لو خوش ہوتے ہیں، فلاں درگاہ، فلاں بابا، فلاں آستانہ، فلاں جبہ قبہ، اس پر خوش ہوتے ہیں. تو یہ توحید سے بغاوت ہے، اللہ کے نظام سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ کی شدید پکڑ کا شکار ہوں گے یقینی طور پر. تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا، اشمئزت تنگ پڑ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے علاوہ ہیں، تو اذا ہم یستبشرون، تب وہ خوش ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک محاذرائی ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اہل توحید اللہ کا نام لے کر خوش ہوتے، اس کی توحید بیان کر خوش ہوتے ہیں. اہل شرک اللہ کا نام سن کر ناراض ہوتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، اور غیر اللہ کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں. تو حق و باطل میں یہ ایک محاذرائی قائم ہے اور قائم رہے گی. آج اگر خالص قرآن و حدیث کا نام لو، لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور ان کے باپوں کی باتیں، ان کے بزرگوں کی باتیں، باپ دادا کی باتیں، اس پر خوش ہوتے ہیں. باپ دادا کی باتوں کو، بزرگوں کی باتوں کو دین بنا لیا، اور کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دی. حدیث کا نام لے کر دیکھو، بخاری کا نام لے کر دیکھو، بخار چڑھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، دل اور تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر بزرگوں کی باتیں، بڑوں نے یہ فرمایا، برادری کے رواج، باپ دادا کی باتیں، اس پر خوش ہوتے ہیں. کوئی وقت آتا ہے قبول کا، اللہ کی وحی کو ٹھکرا دیتے ہیں اور باپ دادا کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. تو حق و باطل میں یہ ہمیشہ کی محاذ رہی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی معبودان باطلہ، قبر آستانے، بابوں کا ذکر ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو بڑا خوش ہوتے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں ان بابوں کا احترام زیادہ ہے. اللہ کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اور ان کو کسی بابے کی قسم دے دی جائے تو ایک دم سناٹے میں آ جاتے ہیں کہ بابے کی مار ہمیں پڑ جائے گی. اللہ کی قسم پوری کرے نہ پوری کرے کام چل جائے گا. بابے کی قسم دی وہ پوری کرنی پڑے گی، ورنہ بابے کی مار پڑے گی. لوگوں کے گندے عقیدے.
حالانکہ جاہلیت کے دور میں مشرکین مکہ اللہ کی قسم کو سب سے بڑا قرار دیتے تھے، اللہ کی قسم کو. اور آج کلمہ کو لوگ ان کا حال دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو بیان فرمائی، اہل شرک اہل باطل کا وتیرہ بن چکا ہے. اللہ کے نام پر ناراض، اللہ کے نام پر دل قبض ہوتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر خوش ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ ہے جو ان کی بربادی پر منتج ہوگا.